والدین کے وصال کے بعد بھی کچھ حقوق ہیں جو باقی رہتے ہیں، اور انہی حقوق میں سے ایک حق یہ ہے جو آج کیا جا رہا ہے، کیا کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرنا، اور یہ خرچ کرنا بھی انہی کے لیے خرچ کرنا ہے، لیکن یہ ڈائریکٹ نہیں ہے، یہ انڈائریکٹ ہے کہ آپ مخلوق خدا کے پیٹوں میں حلال کا لقمہ پہنچائیں گے، اس پر جو آپ کو ثواب دیا جائے گا وہ ثواب آپ اپنے والدین کو جو ہے وہ ایصال کر سکیں گے۔ اور اگر زندہ ہیں تو ڈائریکٹ آپ لقمہ جو ہے ان کے منہ میں دے سکتے ہیں، لیکن موت کے بعد تو آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ لیکن پھر بھی بہرحال والدین کے وصال کے بعد ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، ایصال ثواب کا اہتمام کرنا، یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور ایک روایت میں والد کا ذکر ہے، ایک میں والدہ کا ذکر ہے، دونوں مراد ہو سکتے ہیں، میں مفہومی معنی عرض کرتا ہوں کہ میرے والدین رخصت ہو چکے ہیں، کیا میں ان کے لیے خرچ کروں تو انہیں ثواب ملے گا؟ آج کل بھی یہی معاملہ ہوتا ہے، جناب کل خانیاں کرتے ہیں، کیا فائدہ ہے؟ ان کو کوئی فائدہ ہے؟ لوگ تو کھانا کھا جاتے ہیں، انہیں کیا ملتا ہے؟ یہ دھوکہ ہے، فریب ہے، لوگوں کو جو ہے وہ ذہنی طور پر پریشان کرنا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ حضور نے مثال کے ذریعے سمجھایا، فرمایا کہ اگر تیرے والدین نے کسی کا قرضہ دینا ہوتا، اگر تو والدین کے قرضے کو ادا کر دیتا تو کیا وہ قرضہ ادا ہو جاتا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر ہم اپنے والدین کے قرضے کو ادا کریں قرضہ تو ادا ہو جائے گا۔ فرمایا جس طرح والدین کا قرضہ ادا کرنے سے والدین کا قرضہ ادا ہو جاتا ہے، اسی طرح والدین کے لیے خرچ کرنے کے بھی ثواب انہیں پہنچ جاتا ہے۔ آپ یہاں کھانا کھلائیں گے، ثواب انہیں وہاں پہنچ جائے گا، اور آپ ان کے لیے قرآن خوانی کریں، ذکر اذکار کریں، ان کو ثواب یقیناً پہنچے گا۔ اور اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ یہ عمل مستحب عمل ہے، یہ مستحب عمل ہے، فرض بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے۔ اس میں قرضے اٹھانا اور اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا یہ جائز نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ کہ ایک بندہ غریب آدمی ہے، وہ کلخانی کے لیے، جمعراتوں کے لیے یا چالیسویں کے لیے مقروض ہو تو قرضہ اٹھانے کی اجازت ہرگز نہیں ہے، قرضہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ جناب دیگیں پکا سکتے ہیں، دیگیں پکائیں، آپ دیگڑا پکا سکتے ہیں، دیگڑا پکائیں، اگر وہ بھی نہیں پکا سکتے، آپ نے اپنے لیے جو گھر کا کھانا تیار کیا ہے اسی پر سورۃ فاتحہ پڑھیں، سورۃ اخلاص پڑھیں اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ دیں، آپ کی کلخانی ہو گئی ہے، جمعرات بھی ہو گئی ہے، چالیسواں بھی ہو گیا۔ یعنی دین میں مشکل نہیں ہے، مقروض ہونا یہ اچھا عمل نہیں ہے، چاہے وہ ایصال ثواب کے نام پر ہو، یہ جائز نہیں ہے کہ آپ قرضے اٹھا اٹھا کر جو ہے وہ کلخانیاں کریں۔ ہاں اگر آپ ان کے لیے خرچ کریں گے تو ثواب ہوگا، نہیں کریں گے تو نہیں ہوگا۔ یہ تو ہے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک، خیر خواہی اور ان کے ساتھ نیکی کا جذبہ، اگر آپ کریں گے تو انہیں ثواب ہوگا، اگر نہیں کریں گے تو آپ کا ثواب یقیناً نہیں پہنچے گا۔ یہ تو جو عمل کرے گا وہی اجر پائے گا، جو عمل نہیں کرے گا وہ اجر نہیں پائے گا۔ اور جو لوگ کلخانیوں سے، جمعراتوں سے، چالیسوں سے منع کرتے ہیں، یہ قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ ان کے والدین کو کتنا ثواب ملا ہے اور جو کر رہے ہیں ان کے والدین کو کتنا ثواب ملا ہے۔ یہ قیامت کے دن آپ فرق دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور حدیث پاک میں بتایا گیا، فرمایا کہ میری امت کو جب قبروں میں داخل کیا جائے گا تو وہ گناہگار ہوں گے، گناہگار ہونے کی حالت میں انہیں قبروں میں داخل کیا جائے گا، لیکن جب کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو چکے ہوں گے۔ وہ عرض کریں گے، یا رسول اللہ، یا اللہ ہمیں یہ کس طرح جو ہے وہ گناہوں سے پاک کر دیا گیا؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ ان کی اولاد جو ہے ان کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہے، والدین کے لیے بخشش کی دعا کرنے والی، ایصال ثواب کرنے والی اولاد جو ہے وہ والدین کی گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب فوت ہوتا ہے اللہ رب العزت کے ہاں اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، سوائے 3 کاموں کے۔ یہ کام اگر آپ کرتے ہیں تو یہ ثواب پھر بھی اسے پہنچ جاتا ہے، یعنی اس کا اپنا عمل۔ بشیر صاحب دنیا میں جو ہے وہ نماز پڑھتے رہے، اب ان کی نماز بند ہے، دنیا میں وہ روزے رکھتے رہے، اب ان کا روزہ بند ہے، دنیا میں مجھے معلوم ہوا کہ ماشاءاللہ وہ مدارس کے ساتھ اچھا خاصا تعاون کرتے تھے، اور حضرت مولانا فیض بخش رضوی صاحب
दामत बरकातुहुल आलिया, उनके मदरसे के साथ काफ़ी ताउन था उनका माशाअल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और ये बहुत बड़ी सआदत की बात है, बड़ी सआदत की बात है। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि बाकी जितनी भी नेकी के काम हैं उन पर खर्च करने से आपको 10 गुना सवाब मिलेगा। मन जाअ बिल हसनती फलहु अश्रु अमसालिहा, आप एक नेकी करेंगे अल्लाह आपको 10 गुना अजर देगा। बाकी जितने भी मामलात हैं उनमें आपको 10 गुना अजर मिलेगा। लेकिन दीनी तलबा पर खर्च करने का सवाब 700 गुना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाता है। 700 गुना दीनी तलबा पर, मदारिस पर खर्च करने की वजह से। लेकिन हम आजकल अक्सरियत जो है मदारिस ना जाते हैं, ना ज़रूरियात का पता है, ना खर्च करने को नेकी समझते हैं, जबकि सवाब इस काम में ज़्यादा है कि मदारिस के साथ ताउन करें। और मुझे मालूम हुआ कि बशीर साहब ताउन किया करते थे, तो यकीनन वो इसका अजर अजीम अल्लाह के यहाँ पाएंगे। तो हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया, 3 काम हैं, बंदा फौत हो भी जाए फिर भी उसका सवाब उसे पहुँचता रहता है। वो क्या क्या कि एक चीज़ तो ये कि अल्लाह ने उसे ऐसा इल्म दिया कि उसने उस इल्म को लोगों तक पहुंचाया जो उनके लिए नफ़े का सबब था। अब वो बंदा फौत भी हो गया है तो जो इल्म वो लोगों तक पहुंचा कर गया है उसका सवाब हमेशा उसे मिलता रहेगा। मैं अगर आपको 4 मसले ठीक बता देता हूँ तो ये ना कोई आप पर एहसान है और ना ये कोई बड़ाई की बात है, ये अल्लाह का फजल है और इसका सवाब मुझे मिलता रहेगा जब तक मेरी कही हुई बात पर जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक है आप अमल करते रहेंगे, मुझे सवाब मुफ्त में मिलता रहेगा। और इसमें यह भी है कि आपके सवाब में भी कमी नहीं आएगी, आपके सवाब में भी कमी नहीं आएगी। मैं आपको कहता हूँ जनाब नमाज की पाबंदी करें, बशीर साहब जा चुके हैं, हमने भी चले जाना है और नमाज़ों के बारे में पूछा जाएगा। सबसे पहला सवाल जो होना है वो नमाज के बारे में होना है कि हाँ बताओ नमाज पूरी है या नहीं है। और फरमाया कि जो पहले सवाल में निकल गया, बरी हो गया, वो आगे भी निकलता ही चला जाएगा, बरी होता जाएगा। और जो पहले सवाल में ही फंस गया फिर वो आगे भी फंसता ही चला जाएगा। नमाज़ों की फ़िक्र करें, नमाज़ों की फ़िक्र करें। बड़ा हमने दुनिया का काम कर लिया और याद रखें ये दुनिया का काम हमसे पहले भी चलता आया है, हम हैं ये फिर भी चल रहा है, हम चले जाएंगे ये फिर भी चलता रहना है। हम आए हैं अपनी आखिरत को बेहतर बनाने के लिए, दुनियावी निज़ाम को धक्का लगाने के लिए हम नहीं आए हुए। और ये मत समझे कि जनाब हम नहीं रहेंगे तो दुनिया का निज़ाम रुक जाएगा, ऐसी बात नहीं है। अपनी आखिरत की फ़िक्र करें, नमाज की पाबंदी करें। नमाज हर हाल में फ़र्ज़ है और इसे पढ़ना ज़रूरी है। जैसे ही बच्चा बालिग हो, बच्चा है बच्ची है, नमाज फ़र्ज़ है और आखिरी दम तक नमाज फ़र्ज़ ही रहती है और उसका अदा करना ज़रूरी है। तो बशीर साहब जा चुके। अगर आप आज जो लोग नमाज की पाबंदी नहीं कर रहे, ना हाथ उठवाने की ज़रूरत है ना इकरार करवाने की ज़रूरत है, अपने दिल में मैं भी देखूं आप भी देखें यार मेरी नमाज़ें रह जाती हैं, आखिर क्यों रह जाती हैं। ये जो बाकी दुनिया के काम हैं इन्होंने तो मेरे साथ नहीं जाना, जो अच्छे अमल हैं इन्होंने मेरे साथ कब्र में भी जाना है, हशर तक पहुँचना है और जन्नत में जाने का सबब बनना है। तो मेरी नमाज़ें जो रह जाती हैं आखिर क्यों रह जाती हैं। तो आज अगर आप नमाज पंजगाना बाजमात शुरू कर देते हैं और नीयत ये है कि मैं आज से शुरू करूँगा और इस शुरू करने का सवाब मैं बशीर साहब को इसाले सवाब करता हूँ, बिल्कुल जायज़ है। जो फ़र्ज़ नमाज है उसका सवाब आप आगे किसी को जो है वो इसाल नहीं कर सकते। नफली इबादत का सवाब आप दूसरे को दे सकते हैं, लेकिन नमाज शुरू करने की जो नीयत है कि मैं आज के बाद पाबंदी के साथ नमाज शुरू करूँगा और मैंने आज इस मस्जिद में आकर सुना है कि नमाज लाजिम है, फ़र्ज़ है, हर हाल में पढ़ना ज़रूरी है और इस वजह से अल्लाह का खौफ मेरे दिल में आ गया है, मैं नमाज की पाबंदी करता हूँ। तो ये बशीर साहब की कुलखानी जो है ये सबब बनी है नमाज की पाबंदी का, नमाज की पाबंदी का ये सबब बना है। और सबब जो है वो भी नेकी है, वो भी नेकी है। अद्दाल अल खैर कफ़ाइलिही, नेकी पर रहनुमाई करने वाला भी नेकी करने वाले की तरह ही है। तो आप नमाज की पाबंदी करेंगे तो इसका सवाब भी उन्हें यकीनन पहुँचेगा। खुसूसी तौर पर औलाद जो है वो नमाज की पाबंदी करे। बशीर साहब की औलाद मैं तो नहीं जानता बेचारे कितने के हैं, माशाल्लाह अल्लाह ताला सलामत रखे जितने भी हैं। तो नमाज की पाबंदी करें, क्यों कि वालिदैन के लिए बख्शिश की
جو دعا ہے اس کا بہترین انداز نماز میں ہے، بہترین انداز۔ آپ نے اللہ اکبر کہہ کر ثنا شروع کی، سورۃ فاتحہ پڑھی اور اللہ کی تسبیح و تحمید کی، رکوع کیا، سجدہ کیا، اور پھر آپ دو زانو ہو کر بیٹھ کر تشہد پڑھتے ہیں، پھر درود پاک پڑھتے ہیں حضور پر، اور پھر دعا کرتے ہیں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا ومن ذریتی۔ آپ اپنے لیے بھی بخشش کی دعا کر رہے ہیں، اپنی اولاد کے لیے بخشش کی دعا کر رہے ہیں۔ یعنی ایک ایسی دعا ہے کہ یا اللہ مجھے نمازی بنا، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، مجھے نمازی بنا دے، یعنی میں 1-2 نمازیں پڑھ رہا ہوں، 4 پڑھ رہا ہوں، مجھے 5 پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ کیسی عظیم اور بابرکت دعا ہے کہ 5 نمازوں کی پابندی کی دعا آپ نماز میں مانگ رہے ہیں۔ یعنی نماز کی طرف آپ آئیں گے تو اگلی نمازوں کی دعا خود بخود ہی آپ کر لیں گے۔ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب مجھے پنجگانہ نماز کا پابند بنا دے، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی نماز پنجگانہ کا پابند بنا دے۔ یعنی نماز پڑھنے والا جو ہے وہ اپنے لیے بھی نماز کی پابندی کی دعا کر رہا ہے، اپنی اولاد کے نمازی ہونے کی بھی دعا کر رہا ہے۔ اور جو والدین خود نماز نہ پڑھیں گے تو اولاد آگے کہاں سے پڑھے گی؟ والدین کی دعا اولاد کے حق میں اس طرح مقبول ہے کہ جس طرح نبی کی دعا جو ہے امتی کے حق میں مقبول ہے۔ والدین اگر بیٹھ کر مصلی پر ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی پڑھیں گے تو اولاد نمازی ہوگی، اور اگر والدین ہی نہیں پڑھتے تو اولاد نے کہاں پڑھنی ہے؟ اولاد نے کہاں پڑھنی؟ تو اس لیے کوشش کریں جو بزرگ حضرات ہیں، والدین ہیں، وہ نماز کی پابندی کریں، والد بھی نماز کی پابندی کریں، ماں بھی نماز کی پابندی کرے، والدہ بھی نماز کی پابندی کرے، پھر جا کر آگے جو ہے وہ اولاد نمازی بنتی ہے۔ کیونکہ اولاد ہمارے عمل سے بھی بہت کچھ سیکھتی ہے۔ اگر ماں مصلی پر 5 ٹائم حاضری دے رہی ہیں، بیٹیاں بھی چاہے بچپن میں ہی کیوں نہ ہوں وہ سمجھ جائیں گی کہ ہماری ماں 5 ٹائم مصلی پر بیٹھتی تھی، ہم نے بھی بیٹھنا ہے۔ اگر باپ جو ہے وہ 5 ٹائم مسجد میں حاضری دے رہا ہے، بیٹے خود بخود ہی سمجھ جائیں گے کہ ہمارے باپ جو ہے وہ 5 ٹائم مسجد میں جا رہے ہیں، ہمیں بھی مسجد میں پہنچنا چاہیے۔ تو یہ اپنے لیے بھی نمازی ہونے کی دعا ہے، اولاد کے لیے بھی نمازی ہونے کی دعا ہے، اور پھر اپنی بخشش کے لیے بھی دعا ہے، والدین کے لیے بخشش کی بھی دعا ہے۔ ربنا اغفر لی، اے میرے رب میری مغفرت فرما دے، مجھے گناہوں سے پاک اور صاف کر دے۔ جب مجھے گناہوں سے پاک اور صاف کر دیا، اب میں تیری بارگاہ میں اپنے والدین کے لیے سوال کرتا ہوں، والدیہ، کہ میرے والدین کو بھی گناہوں سے پاک کر دے، میرے والدین کو بھی گناہوں سے پاک کر دے۔ اور پھر آگے قیامت تک جتنی بھی آنے والی امت ہے ساروں کے لیے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ساروں کی مغفرت فرما دے۔ تو نماز کی پابندی کریں، نماز ہر حال میں فرض ہے، کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں کھڑے ہو کر پڑھیں، بیمار ہیں رکوع سجدہ نہیں کر سکتے بیٹھ کر پڑھیں، بیٹھ کر آپ سجدہ نہیں کر سکتے آپ اشارے کے ساتھ پڑھیں، اور اگر آپ جناب تشہد کی حالت میں نہیں بیٹھ سکتے چوکڑی مار کے بیٹھ جائیں، اور اگر چوکڑی مار کر بھی نہیں بیٹھ سکتے اپنی ٹانگیں سیدھی کر کے بیٹھ جائیں، آپ نماز پڑھیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی آپ نماز کے دوران اپنی ٹانگوں کو قبلہ کی طرف کر بھی لیں تو یہ گناہ نہیں ہے۔ عام روٹین میں کریں گے تو غلط ہے، کیونکہ یہ بے ادبی ہے۔ نماز میں مجبوری ہے کہ بندہ اگر چوکڑی مار کر نہیں بیٹھ سکتا، تشہد میں نہیں بیٹھ سکتا، اپنے دونوں ٹانگوں کو سیدھا کرے اور نماز ادا کر لے بیٹھ کر، اور اگر سجدہ نہیں کر سکتا اشارے کے ساتھ پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر پڑھے۔ یار دین نے کتنی آسانی دی ہے ہمیں، لیکن ہم کیسے بدقسمت ہیں کہ ہم پھر بھی نہیں پڑھتے۔ اور یاد رکھیں کہ قرآن مجید نے کل جو کچھ ہونے والا ہے وہ پہلے ہمیں بتا دیا ہے، قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ جہنمیوں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو ان سے پوچھا جائے گا بتاؤ تمہیں جہنم میں کیوں ڈالا گیا؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ عرض کریں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے اس وجہ سے آج جہنم میں جل رہے ہیں۔ یعنی مذاق نہ سمجھیں کہ جناب نماز نہیں بھی پڑھیں گے تو پھر بھی بخشے جائیں گے۔ یاد رکھیں کہ جو گناہ ہیں اس کی سزا بھگتنے کے بعد اگر عقیدہ ٹھیک ہوا، ایمان ٹھیک ہوا تو آپ جنت میں پہنچ جائیں گے۔ عقیدہ اور ایمان درست نہ ہوا تو پھر تو ہمیشہ ہمیشہ کا جہنم ہے۔ اپنا عقیدہ بھی ٹھیک رکھیں، اپنا ایمان بھی درست رکھیں، اپنا عمل بھی درست رکھیں، اور نماز کی پابندی کریں۔ اور دوسری چیز کیا؟ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔
آج مجھ سمیت یعنی میں جو تبلیغ کر رہا ہوں اپنے آپ بھی میں اس میں شامل ہوں، میں دیکھوں کہ کیا میرے ہوتے ہوئے یتیم مسکین جو ہے وہ بھوکے تو نہیں سو رہے؟ مجھے کتنی ایک پرواہ ہے، یہ آپ کو کتنی ایک پرواہ ہے؟ آپ میں سے مجھ میں سمیت ہر بندہ یہ دیکھے کہ کیا میرے ہمسائے کہیں بھوکے تو نہیں سو رہے؟